15-20 منٹ آتے ہیں جہاں تک آپ سنیں گے. میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آج بیویوں کی مولا حسین کے ساتھ 28 رجب ہے. قافلے تو بہت جاتے ہیں لیکن ایسا قافلہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا. آپ کے ذہنوں میں ہے نا رجب کا مہینہ 60 ہجری. ایک مرتبہ مروان ابن حکم بنو امیہ سے تھا. یہ دشمن اہل بیت تھا. وہ کینہ رکھنے والا مولا علی کا مولا حسن امام حسین ممبر سے مولا علی کا نام لے کے توہین کرتا تھا. جناب عباس سے کئی مرتبہ اس نے مار کھائی تھی. جب یہ گورنر بنا نا اس نے فوراً ایک آدمی سے کہا جاؤ حسین ابن علی کو بلا لاؤ. مولا حسین کو جب بلایا, جب آدمی گھر پہ آیا نا تو اس وقت جناب زینب مولا حسین کے پاس بیٹھی. آپ جانتے ہیں نا جناب زینب نے اپنے عقد کے وقت شرط رکھی تھی, بابا جہاں پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائی کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار سے, آپ عبداللہ سے بس میری 2 شرائط رکھ دیجیے. میری تھی کیا شرائط ہے؟ کہ بابا جان میں ہر روز حسین کو دیکھنے ضرور آؤں. بابا میری شرط ہے میں ہر روز حسین کو دیکھنے آؤں. بابا میں بغیر حسین کو دیکھے جی نہیں سکتی. کہا میری بیٹی ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا؟ کہ بابا جب حسین کربلا جائیں گے میں ساتھ جاؤں گا. جناب عبداللہ نے شرائط قبول کر لی. تو بی بی ہر روز مولا کی زیارت کے لیے آتی تھی. بس جیسے مولا حسین کو دیکھا, ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی. کسی نے کہا حسین آپ کو مروان نے بلایا ہے, ولید نے بلایا ہے. ولید بن عقبہ بھی ملعون آدمی تھا. تو جیسے ہی جب نام سنے نا ان کے دونوں کے تو جناب زینب کا دل دہلنے لگا کہ بھیا طلحہ مت جانیے گا, یہ بغضی اور کینہ پرور لوگ ہیں, بنو امیہ سے ہیں. تو مولا نے فرمایا بہن میرا مقتل کربلا ہے, میری شہادت کربلا میں ہوگی. آپ جانتی ہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا. کہ نہیں بھائی میں ان پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتی, بس میرا دل دہلتا ہے. کہ بھائی اگر آپ اجازت دیں میں عباس کو ساتھ بھیج دوں. جناب زینب کو جناب عباس کو بڑا ڈھارس سے کوئی بات نہیں. بیچ نے آواز دی عباس میرا بھائی دارالمارا جا رہا ہے, حسین مروان اور ولید نے بلایا ہے, آپ ساتھ جاتے ہیں. جب جانے لگے تو کہا عباس میرے بھائی پہ آنچ نہ آئے. مولا عباس نے فرمایا بی بی میرا آپ سے بات ہے, میں آنچ نہیں آنے دوں. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی علی اکبر. جناب مولا سجاد کو, مولا اکبر کو, جناب اون محمد کو, حضرت قاسم و عبداللہ 18 جوانان بنی ہاشم کو بلایا. کہا ہے جوانان بنی ہاشم میرے بھائی کے ساتھ جاؤ, تنہا نہ جانے دیں گے. سارے جوانان بنی ہاشم 18 جوان مولا حسین کے ساتھ چلے. جیسے ہی دارالمارا پہنچے تو ایک مرتبہ ان سپاہیوں نے دیکھا کہ مروان نے اور ولید نے کہا کہ مولا حسین اکیلے آئیں گے. جناب عباس نے مولا حسین کی طرف دیکھا کہ مولا آپ کا حکم کیا ہے؟ کہ عباس دروازے پہ رک جائیے, اس نے اکیلے بلایا ہے, میں اکیلے ملاقات کروں گا. عباس اگر میری آواز بلند ہو تو آپ اندر آ جائیے گا. کیا مولا جیسا آپ کا حکم. ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ حاکم شام مر گیا ہے اور اس کا بیٹا خلیفہ بنا ہے, اے حسین حاکم نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت مانگوں, آپ بیعت کر دیجیے یزید کی. مولا نے کہا کہ اگر یہ اچھی بات ہے تو تنہائی میں بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ کل مسجد نبوی میں مجمع عام میں مجھ سے بیعت کا تقاضا کر, میں سب کے سامنے جواب دوں گا. کہا حسین ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں, آپ بیعت نہیں کریں گے. یہاں تنہائی ہے, تنہائی میں بیعت کر لیجیے, کوئی نہیں دیکھ رہا. مولا نے کہا تو جانتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں, تنہائی کی بات کیا ہے؟ بیعت یزید کی وہ بھی حسین سے مانگ رہے ہو. ایک مرتبہ ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا مروان کو امام حسین سے چھپا کے ایسے اشارہ کیا. کہا حسین کی ابھی گردن اتروا دے, یہ اکیلے ہیں. مولا حسین کی نظر پڑی. ایک مرتبہ آپ نے بلند آواز سے کہا یبن الزرقاء, اس کی ماں کا نام لیا جو بدکارہ تھی. کہا کہ اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے, تو مجھے دھمکی دے گا مدینے میں؟ انتر تک تو نہیں ہوا, تو مجھے مارے گا یا وہ؟ بس مولا کا اونچی آواز سے بات کرنا تھا. جناب عباس نے سنا
مولا بلند آواز سے بات کریں. آپ نے دروازہ کھولنا چاہا, دروازہ نہیں کھولا. مولا عباس نے کہا ہے جوانان بنی ہاشم ذرا ایک قدم پیچھے ہٹیے. مولا عباس نے دایاں بازو دروازے پہ مارا, دارالامارہ گورنر ہاؤس تھا, بہت بڑا دروازہ تھا. ایک مرتبہ دھکا دیا, جناب عباس نے دروازہ گر گیا. آپ نے تلوار کھینچی, کا مولا کیا حکم ہے, ان دونوں میں سے کس کا سر قلم کرو. مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا عباس نانا کا شہر ہے, یہاں میں نہیں چاہتا کہ ہم تلوار اٹھائیں. میرے شیر ابھی واپس چلے, میری طرف دیکھیے گا. میں کہوں گا مولا اے عباس ابن علی, اے مولا عباس. ابھی مولا کی آواز کچھ بلند ہوئی, آپ نے دروازہ گرایا, اندر آ گئے. مولا جب عصر عاشور, مولا حسین کہہ کے حل میں ناصر ینصرنا, مولا تب آپ کربلا کے فرات کے کنارے سوتے رہے. روایت کے الفاظ ہے جتنی دفعہ مولا حسین کہتے تھے نا حل من ناصر ینصرنا, مولا عباس کا لاشا تڑپتا تھا. مولا میری غیرت کو مت پکاریں. ادرکم اللہ, حضرت سنیں گے پورا مسائل پڑھو. میں سارے مسائل پڑھوں یا رہنے دوں, میں تو سارے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا, تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. مولا گھر آئے, گھر آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا اے میری بہنوں میں کربلا جا رہا ہوں. مولا نے ایک مرتبہ فہرست تیار کی, کہا عباس سب کو بتا دیں جس جس کا نام ہے یہ کربلا جائیں گے. مولا عباس نے فہرست بھی بتانا شروع کیا. علی اکبر آپ کا نام بھی ہے, اے سید سجاد آپ کا نام بھی ہے, قاسم آپ کا نام بھی ہے, عبداللہ آپ کا نام. اپنے بھائیوں کو بتایا, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, سب کو بتا دیا. پھر باری آئی بیویوں کی, بتاؤں آپ کو کس کس کا نام چاہے. مولا عباس آئے جناب زینب کے پاس, کا بی بی آپ کا نام بھی ہے. جناب ام کلثوم کے پاس کہا بی بی آپ کا نام بھی ہے. جناب رقیہ سے کہا آپ کا نام بھی ہے. جناب مولا علی کی 12 یا 14 بیٹیاں, سب سے کہا آپ سب کے نام ہیں. سنیں گے, اگر دیکھ سکے دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے. اب مولا نے چھوٹی بچیوں کو بتانا شروع کیا. ایک چھوٹی سی بچی سے کہا اے جب فاطمہ کو بنا آپ کا نام بھی ہے. پھر فوراً کہا سکینہ آپ کا نام بھی ہے. ایک ایسی بیٹی تھی مولا حسین کی, انہوں نے سوال کیا چچا کیا میرا نام نہیں ہے. مولا نے ایک مرتبہ کہا بی بی مجھے معاف کر دیں, فہرست آپ کے بابا نے دی ہے, آپ کا نام نہیں ہے. بی بی کا نام ہے فاطمہ صغرا. جیسے جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے, جناب فاطمہ صغرا شبیہ جناب فاطمہ تھے. میں بڑے بڑے جید علماء نے لکھا, میں پڑھ رہا ہوں, اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے نا, آج جا کے پیار کر کہے گئے حسین کو بیٹیوں سے بڑی محبت ہے. اجرکم اللہ. جناب فاطمہ صغرا کا بابا چچا عباس کہہ رہے ہیں میرا نام نہیں ہے. مولا نے ایک مرتبہ فرمایا بی بی آپ بیمار ہیں اس لیے آپ کا نام نہیں لکھا. جناب صغرا نے فرمایا بابا مجھ سے قسم لے لیجیے میں پورے راستے میں بیماری کا شکوہ نہیں کروں گا. بابا میں کبھی نہیں کہوں گی میں بیمار ہوں. مولا نے بیٹی کو پیار کیا. آپ جانتے ہیں نا, اگر ایک آدمی کی کئی بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹی بیمار ہو, اس بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو بیمار ہو, اور اگر وہ ان کی ماں کی شبیہ ہو. مولا نے بیٹی کو پیار کیا, پیشانی چونکی آنسو صاف کیے, کہا بیٹی بس آپ مدینے میں رہیے گا, میری نانی ام سلمہ کے پاس, اپنی دادی ام البنین کے پاس. بی بی نے جھوٹا کہا بابا اگر ہو سکے تو میرے بھائی علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دو, بابا میرا دل بہل جائے گا. اب روایت یہ ہے ساری بیویاں ایک ایک کر کے آئیں, کہ علی اصغر ہمارے پاس آ جاؤ. مولا علی اصغر نہیں آئے. آخر میں خود امام حسین آئے, کان میں کچھ کہا, جناب علی اصغر فوراً مولا کی گود میں آ گئے. میں سوچتا تھا مولا نے کیا کہا ہوگا, مقتل میں نہیں لکھا, لیکن لکھا مولا نے کان میں کچھ کہا. میرا دل کہتا ہے مولا نے کہا ہوگا علی اصغر اگر آپ نہیں آئے تو حرملہ کا تیر کون کھائے گا. اجرکم اللہ. مجھے نہیں معلوم کتنا کھل کے پڑھ سکتا ہوں, بس بھی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. یہی 28 رجب تھی, صبح نمودار ہوئی. مولا ودا کرنے کے لیے سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئے.
جب آئے نا روضہ رسول پہ، مولا نے اپنے آپ کو قبر مطہر پہ گرا دیا اور رو رو کے کہنے لگے یا جدہ نانا آپ کی امت مجھے مدینے رہنے نہیں دے رہی، نانا میں کربلا جا رہا ہوں۔ روتے روتے مولا بے ہوش ہو گئے، خواب میں دیکھتے ہیں رسول خدا اٹھے، مولا کو گلے لگایا، کہے میرے حسین میں آپ کے ساتھ آؤں گا، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ مولا گئے کہاں؟ مادر گرامی کی قبر پہ۔ جب آئے نا جناب سیدہ کی قبر پہ تو ایک مرتبہ ایسے ایک بچہ قبر سے لپٹ کے روتا ہے، مولا حسین اپنی ماں کی قبر سے لپٹے اور کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ بس علماء کہتے ہیں قبر سے کسی بیوی نے مولا کو گلے لگایا ہوگا، میرے لال میں کربلا ساتھ آؤں گی، جب شمر امامہ اتارے گا، گلے پہ خنجر چلائے گا، میں ہاتھ گردن پہ رکھوں گی، میرے لال جہاں آپ مقتل میں گریں گے میں اپنی چادر بچھاؤں گی، میرے لال میں اپنے بالوں سے آپ کا مقتل صاف کروں گی۔ حسین یہ نہ سوچئے گا آپ تنہا ہیں، حسین ماں ساتھ جائے گی۔ اجرکم اللہ، مولا گھر آئے، گھر آخر جملے جب گھر آ گئے تو مولا نے آواز دی عباس محملیں تیار ہے؟ مولا نے کہا مولا میں نے پانی بھی رکھ دیا ہے، محملوں کو تیار کر دیا۔ محملوں میں جناب عباس نے مخمل کے کپڑے لگائے، دیبا کے بہترین کپڑے لگا، کیوں؟ علی کی بیٹیاں سفر میں جا رہے ہیں۔ کوئی مولا عباس کو بتائے آپ کے بعد انہیں قیدی بنا لیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، بس بھئی آخر جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، اب میری درخواست سے کوئی رونے میں بخل نہ کرے، ذرا کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے۔ بس بھئی آخر جملے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خادمہ سے کہہ دیا جو بی بی آتی رہے نا نام بتاتی رہنا۔ مولا عباس نے کہا تاکہ میں اس حساب سے تیاری کروں۔ بیویاں برقوں میں آ رہی تھی، ایک مرتبہ خادمہ نے آواز دی حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی، مولا عباس نے آواز دی قاسم ماں کا بازو پکڑو، علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھو، اونو محمد عماری کا پردہ ہٹاؤ۔ آپ جانتے ہیں نا اونٹنی قد بلند ہوتی ہے، بٹھا بھی دو بیویوں کو سہارا دے کے بٹھایا جاتا ہے۔ حضرت عباس نام لیتے، جوان بازو پکڑ کے اپنی ماں کو سوار کرا دیتے۔ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، جناب رباب آئیں، جیسے جناب لیلا کا نام سنا، مولا عباس نے آواز دی علی اکبر ماں کا بازو پکڑو، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھے، اونو محمد محمل کا پردہ ہٹا۔ اتنے میں اندر سے کسی کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے۔ جناب عباس خود آگے بڑھے، کہا علی اکبر محمل کا پردہ کھولو، قاسم بازو پکڑو۔ مولا عباس نے گھٹنا زمین پہ رکھا، کہا بی بی پاؤں رکھیے سوار ہو جائیے۔ اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی۔ جناب عباس نے محمل کا پردہ ہٹایا، کہا علی اکبر پھپھی کا بازو پکڑو۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، کہا علی اکبر میرے لال پیچھے ہٹ جائیں، آج میں آپ سے سوار نہیں ہوں گی۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا اونو محمد آگے بڑھو، جناب زینب نے اشارہ کیا اونو محمد میرے بیٹوں رک جاؤ۔ جناب عباس نے کہا بی بی میں خود آپ کا بازو پکڑ کے سوار کرا دوں گا، نہیں عباس آج آپ بھی رک جائیے۔ راوی ہے عبداللہ ابن سلام، وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے اٹھے، آگے بڑھے، کہا میری بہن میں آپ کا بازو پکڑ کے ناقہ پہ سوار کرا دوں۔ جناب زینب نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن آج میں آپ سے بھی ناقہ پہ سوار نہیں ہوں گے۔ میری بہن میں کسے بلاؤں؟ کہ بھیا اسے بلائیے جو 11 محرم کو مجھے ناقہ پہ سوار کرائے گا۔ مولا حسین نے آواز دی میرا سجاد بیٹا، او عابدے، او میرے عابد بیٹا سجاد پھپھی کو سوار کرا دیجئے۔ مولا سجاد آگے بڑھے، پھپھی کا بازو پکڑا، ناقہ پہ سوار کرا دیا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھئے گا، 2 منٹ کی زحمت میں نے تمام کر دیا۔ 28 رجب کو حضرت مولا سجاد نے
جناب زینب کو بازو پکڑا سوار کرا دیا، لیکن جب 11 محرم کا دن نمودار ہوا جناب زینب نے ہر بیوی کو سوار کرایا، یہاں تک کہ ماں کی کنیز حضرت فضہ کو سوار کرا دیا۔ آخر میں دیکھا مولا سجاد کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا